مولانا فضل محمود مخفی آف باجوڑ پختون تاریخ کا وہ درخشاں مگر افسوسناک طور پر نظر انداز کیا گیا کردار ہے۔ یہ کوئی عام عالم دین یا روایتی سیاستدان نہیں تھے۔ خود بادشاہ جیسے قد آور رہنما اسے اپنے سیاسی استاد مانتے تھے۔ معروف دانشور اور سیاستدان افراسیاب خٹک کے مطابق مولانا وہ پہلے پختون مفکر تھے جنہوں نے جدید پختون قومی ریاست کا واضح تصور پیش کیا۔ مولانا 1884 میں چارسدہ میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ ان کی پیدائش چارسدہ میں ہوئی مگر ان کا تعلق باجوڑ کے علاقے زگئی لوئی مامون سے تھا۔ وہ قوم ملاخیل سے تعلق رکھتے تھے۔ قبائلی روایات کے مطابق دشمنیوں اور تنازعات کے باعث ان کے خاندان کو باجوڑ چھوڑنا پڑا اور وہ دیر کے علاقے منڈا میں آ کر آباد ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے سالارزو پشت ڈند میں قیام اختیار کیا جہاں مولانا نے اپنی زندگی کا ایک طویل اور اہم حصہ گزارا۔ یہی وہ دور تھا جب ان کی فکری، سماجی اور سیاسی شخصیت پوری طرح نکل کر سامنے آئی۔ مولانا ایک علمی اور دینی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد اپنے وقت کے جید عالم دین تھے اور یہی وہ وجہ تھی کہ مولانا کے اندر بچپن سے ہی علم، فہم، مطالعہ اور سوال کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ ان کی شخصیت میں دین اور دنیا، روایت اور جدید سوچ دونوں کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایڈورڈز کالج پشاور میں داخلہ لیا اور وہاں سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا جو اس دور کی برصغیر کی آزادی کی فکری نرسری سمجھا جاتا تھا۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد وہ شیخ الہند کے حکم پر عملی جدوجہد میں اتر آئے۔ انہوں نے حاجی صاحب ترنگزئی کے ساتھ مل کر انگریز سامراج کے خلاف برصغیر کی آزادی کی تحریک میں فعال کردار ادا کیا۔ وہ تحریک حزب اللہ کے رکن رہے، کئی مرتبہ گرفتار ہوئے، جیلوں کی صعوبتیں برداشت کی مگر کبھی اپنی نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ افغانستان میں گزرا۔ وہاں ان کے تعلقات مولانا عبید اللہ سندھی کے ذریعے افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان سے قائم ہوئے۔ ان تعلقات کی بنیاد پر امان اللہ خان نے مولانا کو اپنا سیاسی اور فکری مشیر مقرر کیا جو ان کے قد و قامت کا واضح ثبوت ہے۔ 1919 میں جب کابل میں افغانستان کی آزادی کا جشن استقلال منایا گیا تو اس تاریخی تقریب میں مولانا نے ایک پرجوش تقریر کی۔ اس تقریب میں سوویت یونین کا سفیر بھی موجود تھا۔ تقریر سن کر روسی سفیر اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے امان اللہ خان سے کہا کہ اگر دنیا میں مولانا جیسے چند اور سچے انقلابی موجود ہو تو انگریز سامراج سے نجات حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ برطانیہ حکومت نے اپنی خفیہ رپورٹس اور ڈائریوں میں مولانا کو سوویت یونین کا ایجنٹ قرار دیا۔ حقیقت میں یہ الزام ان کی سامراج دشمن سرگرمیوں کا اعتراف تھا، نہ کہ جرم۔ معروف محقق ڈاکٹر سہیل کے مطابق اس دور میں پختون خطے میں 3 بڑے انقلابی اور تاریخی کام ہوئے اور حیرت انگیز طور پر ان تینوں کے پیچھے فکری رہنمائی مولانا کی تھی۔ ان میں 1915 میں حاجی صاحب ترنگزئی کی انگریزوں کے خلاف مسلح گریلا مزاحمت، 1921 میں بادشاہ خان کے انجمن اصلاح افغانہ اور 1929 میں خدائی خدمتگار تحریک کا قیام شامل ہے۔ یہ تینوں تحریکیں بظاہر تو الگ الگ نظر آتی ہے مگر حقیقت میں یہ ایک ہی نظریے کے مختلف شکلیں تھی اور اس نظریے کا اصل معمار مولانا تھے۔ مولانا ایک طرف تو گہرے دینی عالم تھے مگر دوسری طرف پختون ولی کے مکمل امین بھی تھے۔ وہ حجرے اور مسجد دونوں کے صاحب تھے۔ وہ شاعر، ادیب، ماہر تعلیم اور سماجی مسلح تھے۔ انہوں نے عملی طور پر جہالت کے خلاف جنگ لڑی اور باجوڑ میں 4 مدارس قائم کیے جو چارمنگ، باجوڑ خار اور چنگئی کے علاقے میں واقع تھے۔ سیاسی طور پر وہ ابتدائی میں بادشاہ خان اور کانگریس کے قریب رہے مگر انگریز سامراج کے خلاف عدم تشدد کے بجائے عملی اور مؤثر مزاحمت کے قائل تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب کانگریس نے انگریزوں کا ساتھ دیا تو مولانا نے کھل کر مخالفت کی اور صاف لفظوں میں کہا کہ اگر پختون کانگریس کے پیچھے چلتے رہے تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 1937 میں انہیں نوابی دیر نے دیر بلا کر ایک اسلامی اسکول کا صدر مدرس مقرر کیا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک وہاں پر مقیم رہے۔ آخر میں 28 مئی 1947 کو یہ عظیم مجاہد، مفکر اور رہنما اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اور لور دیر کے علاقے ماڑوگئی میں سپرد خاک ہوئے۔ مولانا فضل محمود مخفی واقعی اپنی نام کی طرح قوم سے مخفی رہے، مگر تاریخ کے صفحات سے کبھی مخفی نہیں ہو سکتے۔ یہ پختون قوم کی بھولی ہوئی جدوجہد اور مسخ شدہ تاریخ کی ایک زندہ گواہی ہے۔